بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 9 بایولوجی کے تیسرے لیکچر میں خوش آمدید. تو چونکہ ہمارا سلسلہ تھا برانچز آف بایولوجی پڑھنے کا، تو برانچز آف بایولوجی میں 5 برانچز ہم اپنے لیکچر نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے اپنے نیکسٹ 5 برانچز. تو نیکسٹ 5 برانچز میں ہمارے پاس برانچ نمبر 6، 5 کے بعد چھٹی برانچ ہمارے پاس آتی ہے ٹیکسانومی. تو اس ٹیکسانومی کا جو نام ہے برانچ کا، یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہوا ہے. پہلا لفظ ہے ٹیکسس. ٹیکسس کہتے ہیں ارینجمنٹ. ارینجمنٹ کا مطلب ہے ترتیب دینا. اور اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے ٹیکسانومی میں، وہ نکلا ہے نوموس سے، اور نوموس کہتے ہیں لا. لا کا مطلب ہے قانون. اگر ہم ان دونوں کو ملائیں، ٹیکسس اور نوموس کو، تو ان دونوں کو ملانے سے ہمارے پاس ایک مطلب آتا ہے، اور وہ ہے لا آف ارینجمنٹ. لا آف ارینجمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ ترتیب دینے کا قانون. اور ترتیب دینے کا قانون یہ ہے کہ پہلے آرگینزمز کے بنائے جاتے ہیں گروپس اینڈ سب گروپس. ترتیب دینے کے قانون میں پہلے آرگینزمز کے بنائے جاتے ہیں گروپس اینڈ سب گروپس، اور یہ گروپس اور سب گروپس بنانے کے بعد ان کو پھر نام دیے جاتے ہیں. تو اس ارینجمنٹ کے اندر اگر ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک وہ کلاسیفیکیشن کے جس کے اندر گروپس اور سب گروپس بنائے جاتے ہوں، اور گروپ سب گروپس بنانے کے بعد ان کو اگر مخصوص نام دیں تو اس برانچ کو نام دیتے ہیں ٹیکسانومی کا. ایسی برانچ جس میں ہم لا آف ارینجمنٹ کے بارے میں پڑھیں، یعنی آرگینزمز کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں پڑھیں اور آرگینزم کی نیمنگ کے بارے میں پڑھیں، تو اس برانچ کو نام دیتے ہیں ٹیکسانومی کا. اب یہاں پر جو گروپس اینڈ سب گروپس بنائے جاتے ہیں، یہ ہیں آن دا بیسس آف سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز، کہ جن کے اندر ایک جیسے خصوصیات ہوں ان کو رکھا جاتا ہے ایک گروپ میں، اور جن آرگینزمز کے اندر الگ خصوصیات ہوں ان کو رکھا جاتا ہے پھر الگ گروپس کے اندر. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے برانچ نمبر 7. برانچ 7 ہے پیلنٹالوجی. دیکھیں لفظ پیلنٹالوجی کے اندر 3 الفاظ ہیں. سب سے پہلا ہے پیلیوس. پیلیوس کا مطلب ہے اولڈ. اولڈ کہتے ہیں پرانے کو. اور اس کے بعد جو دوسرا روٹ ورڈ ہے اس برانچ کے نام میں، وہ ہے انٹوس. انٹوس کہتے ہیں کریچرز. کریچرز کا مطلب ہے مخلوقات. اور اس کے بعد تیسرا پارٹ اس نام کے اندر ہے لوجی. تو اس کو ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں کہ لوگوس سے نکلا ہے، اور لوگوس کہتے ہیں اسٹڈی کو، تو اس کو مزید ڈسکس نہیں کرتے. اب اگر ہم ان دونوں کو ملائیں، پیلیوس اور انٹوس کو ملائیں، تو ان دونوں سے ہمارے پاس آتا ہے اولڈ کریچرز. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیلنٹالوجی اسٹڈی آف اولڈ کریچرز، مطلب پرانی مخلوقات کے بارے میں پڑھنا، یہ پیلنٹالوجی ہے. اب پرانی مخلوقات کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو پرانی مخلوقات کے بارے میں کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں جو پرانی مخلوقات ہیں، پرانے لیونگ آرگینزمز ہیں، وہ کہیں پہ مر کر اگر کسی مٹی میں یا کہیں پر ریت میں یا کسی پتھر پر اگر ان کے کوئی نقوش رہے ہوں، یا اگر ان کے باڈی کے کوئی سالڈ پارٹس اگر ملے ہوں جو 1000 2000 سال 1500 سال پہلے کہیں پر دبے ہوئے رہے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم پڑھ سکتے ہیں. اور ان ڈیڈ ریمینز کو نام دیتے ہیں فازلز کا. تو اس کے نام کو اگر ہم گھما کر لے آئے فازلز تک، تو پھر پیلنٹالوجی کی ڈیفینیشن بنتی ہے اسٹڈی آف فازلز. اسٹڈی آف فازلز. اب یہ فازلز جو ہیں یہ اینیملز کے بھی ہو سکتے ہیں اور پلانٹس کے بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم اینیملز کے فازلز کے بارے میں کسی برانچ میں پڑھیں تو اس برانچ کو نام دیں گے پیلنزوالوجی. اگر ہم کسی برانچ میں پلانٹس کے فازلز کے بارے میں، تو اس برانچ کو نام دیں گے پیلن باٹنی. اور اس کے بعد برانچ نمبر 8 ہمارے پاس آتی ہے انٹومولوجی. دیکھیں اس کے اندر بھی پہلا ورڈ نکلا ہے انٹومون سے. انٹومون کہتے ہیں نوچٹ، اور نوچٹ کا مطلب ہے سیگمنٹڈ. سیگمنٹڈ کا مطلب ہے ٹکڑوں میں تقسیم شدہ. تو انٹومولوجی کا مطلب ہے ایسے جانداروں کے بارے میں پڑھنا یا ایسے انسیکٹس کے بارے میں پڑھنا جن کی باڈی سیگمنٹس کے اندر یا ٹکڑوں کے اندر تقسیم شدہ ہو. تو جن کی باڈی ٹکڑوں کے اندر تقسیم شدہ ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں انسیکٹس.
اب ایگزامپل کے طور پر یہاں پر ایک انسیکٹ کی باڈی کا معائنہ کرتے ہیں کہ ایک انسیکٹ کی باڈی کے 3 مین سیگمنٹس ہوتے ہیں. ان میں پہلا ہوتا ہے ہیڈ. اب ہیڈ کے اندر بھی مخصوص پارٹس ہوتے ہیں, آئیز ہوتی ہیں, اینٹینا کا ایک پیئر ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کا منہ ہوتا ہے, ماؤتھ. اس کے بعد دوسرا مین سیگمنٹ ان کی باڈی میں ہوتا ہے تھورکس. تھورکس کے اندر ہوتے ہیں 3 پیئرز آف لیگس, ٹانگوں کے 3 جوڑے, ٹوٹل 6 ٹانگیں ہوتی ہیں, اور 1 پیئر اور 2 پیئر آف ونگز. اور اس کے بعد لاسٹ جو پارٹ ہوتا ہے ایبڈامن. یہ ایبڈامن بھی مینی سیگمنٹڈ ہوتا ہے, اور اسی ایبڈامن کے اندر ڈائجسٹیو سسٹم, ریپروڈکٹیو سسٹم اور ایکسکریٹری سسٹم وغیرہ یہ ایک انسیکٹ کے ایبڈامن کے اندر ہوتے ہیں. تو جس برانچ میں ہم انسیکٹس کے بارے میں پڑھے اس برانچ کو نام دیتے ہیں انٹومولوجی, بیکاز انسیکٹس ہیو سیگمنٹڈ باڈیز. اینڈ برانچ نمبر 9 ہمارے پاس ہے امیونالوجی. امیونالوجی کے اندر جو پہلا ورڈ ہے امیونو. امیونو شو کرتا ہے ہمارے امیون سسٹم کو, اور امیون سسٹم کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر موجود ایک قدرتی نظام جو خود بخود بیماریوں کے خلاف یا جراثیموں کے خلاف لڑتا ہے. دیکھیں کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو زکام ہو جاتا ہے یا اور کوئی چھوٹی موٹی بیماری آتی ہے, ڈسکمفارٹ فیل کرتا ہے, تو اس ڈسکمفارٹ فیل کرنے کے بعد کوئی دوائی لیے بغیر وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. تو خود بخود ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ لیونگ باڈیز کے اندر قدرتی طور پر ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ وہ نظام بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے, اور اس نظام کو نام دیتے ہیں امیون سسٹم کا. تو بایولوجی کی جس برانچ میں ہم امیون سسٹم کے بارے میں پڑھیں اس برانچ کو نام دیتے ہیں امیونالوجی کا. اور پھر برانچ نمبر 10 ہے ہمارے پاس سیل بایولوجی. سیل بایولوجی کا دوسرا نام ہے سائٹالوجی. اب سیل بایولوجی میں ہم پڑھتے ہیں 2 چیزوں کے بارے میں. ان میں سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں وہ سیل ہے. اس سیل کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں تو سیل ڈسکور کیسے ہوا ہے, کس نے سیل کے اندر کیا کام کیا ہے, اور پھر ایک سیل سے آگے مختلف قسم کے سیلز کیسے بنتے ہیں, اور کس سیل کا کیا کام ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم اس میں ایک اور چیز پڑھتے ہیں وہ ہے آرگینیلیز. آرگینیلیز کسے کہتے ہیں کہ سب سیلولر پارٹس ہیونگ 1 اور مور اسپیسیفک جابس. اس سیل کے اندر موجود ایسے چھوٹے حصے کہ جن کا اپنا ایک یا ایک سے زیادہ مخصوص کام ہو, تو ان کو نام دیتے ہیں آرگینیلیز کا. اور فار ایگزامپل مائٹوکونڈریا ہے, تو مائٹوکونڈریا کا کام سیل کے اندر اسپائریشن کرنا ہے, سیل کو انرجی دینا ہے. یا نیوکلیس ہو تو نیوکلیس کا کام دیکھیں. اب مائٹوکونڈریا کا ہم نے پڑھا کہ ایک کام پڑھا مائٹوکونڈریا کا کہ سیل کو انرجی دیتا ہے, اس کے اندر سیلولر اسپائریشن کا پروسیس ہوتا ہے. اب نیوکلیس کی اگر ہم بات کریں تو نیوکلیس پروٹین سنتھیسس کو بھی شروع کرواتا ہے, اور اس کے علاوہ نیوکلیس جو ہے وہ والدین سے بچوں کے اندر خصوصیات منتقل کرنے والی چیزوں کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے, ان کو بھی جگہ پرووائڈ کرتا ہے. تو ایسی برانچ جس میں ہم سیل کے بارے میں پڑھیں یا سیل کی آرگینیلیز کے بارے میں پڑھیں اس برانچ کو نام دیتے ہیں سیل بایولوجی کا. اور اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری 5 برانچز ختم ہوتی ہیں. نیکسٹ 6 برانچز اور لیکچر نمبر 4 تک کے لیے اللہ حافظ.